10 محرم کو بہت سارے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسے کہ تعزیے بنانا، شربت بانٹنا ہے نا، لنگر لٹانا، اسی طرح سے بڑے بڑے ڈی جے ساؤنڈ لگا کر طرح طرح کی نعتیں ہے نا، قوالیاں بجانا، یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے، اور ایمان ہی مکمل نہیں ہے جس کے دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہ ہو۔ ہر مسلمان چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اہل بیت سے وہ جی جان سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ لیکن کچھ کام ہم مسلمان نادانی میں نہ جانتے ہوئے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہ کام کون کون سے ہیں، آج میں انہی کچھ کاموں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کر تو محبت کا اظہار رہے ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن آخرت کے میدان میں ہمارا گریبان فرشتے پکڑ کر کہیں جہنم کی طرف نہ لے جائیں کہ محبت تو کرتے تھے لیکن محبت کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ اسی لیے ان کچھ کاموں سے جو میں بتاؤں گا آج، ان سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ نمبر 1، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ 10 محرم والے دن نماز تو ویسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن 10 محرم کو جب کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں نعرے بھی لگا رہے ہیں، جلوس بھی نکال رہے ہیں، ڈی جے بھی بجا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پورے دن پوری رات لگ کر تعزیے تیار کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت تھی، دشمن سوار تھا، اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی، سجدے نہیں چھوڑے۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ راتوں میں جو ہے نا تعزیوں پر بیٹھے رہتے ہیں، پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، لیکن نہ تو عشاء پڑھنے جاتے ہیں نہ فجر پڑھنے جاتے ہیں۔ فجر میں تعزیے پر بیٹھے ہوئے اونگ رہے ہوتے ہیں لیکن فجر پڑھنے مسجد نہیں جائیں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز، نماز تو ویسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن جب ہم محبت کا اظہار کر رہے ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہوں، اس دن تو ہمیں اور فکر سے نماز پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے، نفل اور سنتیں ساری پڑھ کے مسجد سے نکلنا چاہیے۔ تو پہلا کام نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ جلوس میں آپ شامل ہو رہے ہیں، تعزیہ آپ نکال رہے ہیں، شربت آپ بانٹ رہے ہیں، لیکن نماز آپ چھوڑ رہے ہیں تو یہ شربت بیکار، یہ تعزیے بنانا آپ کا بیکار، یا آپ کا محبت میں جو بھی کچھ آپ کام کر رہے ہیں بیکار ہے، کیونکہ آپ نے نماز چھوڑ دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آخرت کے میدان میں ہم لوگوں سے منہ پھیر لیں گے اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ تو پہلا کام نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ نمبر 2، روزہ۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا، حضور کے صحابہ نے روزہ رکھا، خود حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین نے روزہ رکھا 10 محرم کو۔ تو عشق اور محبت کا اظہار نبی کی سنت پر عمل کر کے ہونا چاہیے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جان کا نذرانہ اسلام کے لیے پیش کیا، ایسی دردناک داستاں جو تاریخ اسلام کی نہیں بلکہ تاریخ عالم کی سب سے کربناک، دردناک، المناک جو واقعہ پیش آیا، کیوں آیا؟ اسلام کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو بلند کرنے کے لیے۔ تو روزہ نہیں چھوڑنا، اللہ کے نبی نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، صحابہ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بہت فضیلت ہے۔ بھائی ہم 10 محرم کو محبت کا اظہار کر رہے ہیں نا، تو اس محبت کے اظہار میں ہم دین کو چھوڑ دیں گے، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر دین کو فالو کرنے کا ارادہ کہ آج کے بعد ہم دین پر اپنی زندگی گزاریں گے، ایسی تو محبت کا اظہار ہوگا نا۔ بھائی ہم ایکٹر اور ایکٹریس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ان کے جیسی ڈریس پہنتے ہیں،
ان کے جیسا اسٹائل کرتے ہیں, ان کے جیسے بولنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہاں ہم محبت کا اظہار ان طریقوں سے کرتے ہیں جو بالکل شریعت کے خلاف ہیں. تو دوسرا کام روزہ نہیں چھوڑنا. نمبر 3, آپ لنگر لٹا رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بانٹ رہے ہیں, بہت اچھا, محبت میں کر رہے ہیں, بے شک کھانا کھلانا پلانا اچھی بات ہے, لیکن کوشش یہ کرو کہ یہ غریبوں کے منہ تک پہنچے. لنگر لے کے ہاسپٹل پہنچ جاؤ, آپ بریانی کی دیگ بنوا کے, چاول کی دیگ بنوا کے, کھانے کی اچھے سے اچھی چیز بنوا کے آپ ہاسپٹل پہنچ جاؤ. جو غریب بستر پر پڑے ہوئے ہیں مریضوں کے ساتھ, جنہوں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ جیب میں پیسہ نہیں ہے, ان کو کھانا کھلاؤ. یہ سڑکوں پہ جو آپ بانٹتے ہو نا, اس سے رزق کی کتنی ناقدری ہوتی ہے, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کتنا رزق جو ہے پھینکا جاتا ہے. 10 محرم کو مسلمان شاید ہی پورے سال میں اتنی رزق کی ناقدری کرتے ہوں جتنی 10 محرم کو ہوتی ہے. کھایا کھایا ورنہ پھینکا. رزق کی بھرپور بے ادبی ہوتی ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. آپ ایصال ثواب کے لیے سب کر رہے ہو, تو ایصال ثواب تو غریب کو کھلانے سے ملتا ہے, غریبوں کو کھلاؤ جا کر. چوتھا کام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید, اگر کوئی سو رہا ہو, کوئی مریض ہے, تو قرآن مجید کی تلاوت بھی بلند آواز کرنے سے منع فرمایا تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو. کوئی سو رہا ہو تو زور سے سلام کرنا بھی منع ہے تاکہ سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑے. اور جب 10 محرم کو آتا ہے نا, تو رات کو یہ بڑے بڑے ساؤنڈ, بڑی بڑی الماریاں رکھ دی جاتی ہیں اور اتنا زبردست ساؤنڈ بجایا جاتا ہے قوالیوں کا, نعتوں کا. نعت تو کہہ نہیں سکتا میں اس کو, کیونکہ اس میں اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے, اتنا ساؤنڈ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی غیر مسلموں کے بھجن ہوتا ہے نا, اسی ٹائپ کا کچھ ہوتا ہے. بس اس میں عشقیہ شاعری نہیں ہوتی, ورنہ باقی دھوم دھڑاکا سب ہوتا ہے اس کے اندر. پاس سے گزر جاؤ تو کان کے پردے پھٹنے کو ہو جائیں. گزرنا مشکل ہوتا ہے جہاں وہ اتنی بڑی بڑی الماریاں لگی ہوتی ہیں, 1 کلومیٹر تک ان کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اور بڑی بڑی الماریاں لگا کے پھر جو ہے رات بھر اس میں جو ہے نا وہ دھوم دھڑاکا چل رہا ہوتا ہے. کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گانے کی آواز کو سخت ناپسند فرماتے تھے, ڈھول کو سخت ناپسند فرماتے تھے. آپ سوچئے ذرا کہ ان کی محبت میں یہ سب ہوتا ہے, ان کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی. تو ڈھول نگاڑے یہ سب بچنا ہے سب سے. نمبر 5, راتوں میں عورتوں کا, بچوں کا نکلنا. تعزیے بن کے تیار ہو گئے, اب مرد اور خواتین اپنے بچوں کو, بچیوں کو لے کے, خاص طور پہ جوان بچیوں کو لے کے تعزیے دکھانے لے جا رہے ہیں. گھروں سے جوان بچیاں نکل رہی ہیں تعزیے دیکھنے کے لیے. راتوں میں مرد عورتوں کا اختلاط, اور کیا کچھ نہیں ہوتا محرم کی رات کو جب وہ تعزیے دیکھنے کے لیے عورتیں لڑکیاں نکلتی ہیں. بعض تو جناب براق کے نیچے اپنا سر رکھتی ہیں, بعض اپنے بچوں کی نظریں اور منتیں مانگتی ہیں, کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں. کفری اور شرکیہ کے 75% کام ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے عورتوں کو رات میں نکلنے سے منع فرمایا, اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط تو یہ شریعت میں سخت ناپسند ہے. کیا کچھ نہیں ہوتا آپ سب لوگ جانتے ہو میرے عزیز بھائیوں. اپنی بچیوں کو راتوں میں 10 محرم کو تعزیے دیکھنے کے لیے نہ نکلنے دو. آپ کی بچیوں پر غیروں کی نظر پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد کو دیوس کہا ہے کہ جو اپنی لڑکیوں کو, اپنی بچیوں کو گھر سے باہر نکالتا ہے تاکہ غیر مرد اس کو دیکھیں. بچانا ہے اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو بچانا ہے. ہاں, رات میں عبادت کرو, تاریخ پڑھو, کربلا کا واقعہ پڑھو, حضرت حسین, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی کیا تھی اس کو پڑھو, مولا علی کی لائف کو پڑھو آپ. اور چھٹا کام جو ہمیں نہیں کرنا ہے, تعزیہ آپ نکال رہے ہو, ٹھیک ہے نا, محبت میں آپ نکال رہے ہو, الگ الگ لوگوں کا لاجک ہے, لیکن سوچو ذرا کہ خود ہی اس کو بناتے ہو, پھر خود ہی توڑ کے اس کو دفن کر کے آ جاتے ہو. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کے اظہار کا, ٹھیک ہے یہ محبت کا ہی اظہار کر رہے ہیں سب لوگ جو تعزیے بناتے ہیں, لیکن کیا یہ محبت کا اظہار واقعی اللہ کو پسند آئے گا؟ سوچنا ذرا کہ ایک ہی چیز کو اپنے ہاتھوں سے آپ بڑا بناؤ, پیسہ لگا کے بناؤ, قرآن کی آیتیں اس پہ لکھو, پھر لے جا کے اس کو توڑ تاڑ کے دفن کر کے آ جاؤ. سوچنا ذرا کہ اللہ
کو یہ چیز پسند آئے گی؟ اگر اللہ کو یہ چیز پسند ہوتی تو اللہ شریعت میں کہیں نہ کہیں ایسے کچھ بنانے کا بتاتا کہ ایسے بناؤ پھر جا کے دفن کر کے آ جاؤ۔ تعزیے بنا رہے ہو، پھر بھی چلو آپ بنا رہے ہو، نہیں مان رہے، بنا لو ٹھیک، لیکن آپ کے تعزیے نکالنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ غیر مسلم بھی دیکھ کے اسلام سے متاثر ہو، آپ کی زبان پر درود شریف ہو، آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ ہو، سڑک جام نہیں ہو رہی ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو سڑک پر اگر کوئی پتھر بھی پڑا ہو نا، اس کو ہٹانے پہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صدقے کے برابر ثواب ہے، اور ہم خود ہی پتھر بن جائیں سڑک پر، ہم خود ہی سڑکیں جام کر دیں، سوچو ذرا کہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو نمبر 6، سڑکوں کو جام نہیں کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ کچھ ضروری کام ہیں جو 10 محرم کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ سمجھایا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔